اچھا، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کی فلائٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن انہیں جہاز سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ آئے روز ایسی خبریں ہم بھی آپ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کن کرائیٹیریا کی بیسس پر یا کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن ایئر اینڈ سی پورٹ شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہزاد صاحب، لوگوں کا سوال ہے، آپ بتائیے کہ جو آف لوڈ ہونے کا کرائیٹیریا ہے، لوگ بڑے سہمے ہوتے ہیں، ظاہر ہے، جو لوگ فریکوینٹ ٹریولرز ہیں، جو لگژری ٹریول کرتے ہیں، ان کی ایک اور بات ہے، لیکن وہ لوگ جو ورک ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اچھا عبداللہ بھائی، اس کا کرائیٹیریا بڑا سائنٹیفک ہے، اس طرح نہیں ہے کہ کسی کی ڈسکریشن ہے کہ کچھ بھی کر دیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جو پہلا اسٹیپ ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہمارے رسکی ایریاز ہیں، اگر یو اے ای ہے، وہ لوگ جس بیسس پہ ڈپورٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ ایڈوائزریز ہمیں جاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے اندر جو روٹس مینلی بنتے ہیں، جہاں سے لوگ ڈنکی کے روٹس اختیار کرتے ہیں، اٹلی، گریس، وہاں سے بھی ہمیں ایڈوائزریز آتی ہیں۔ وہ ایڈوائزریز تمام ملکوں کی جمع ہوتی ہیں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں۔ وہاں پہ ایک رسک انالیسس یونٹ ایف آئی اے نے بنایا ہوا ہے، جو سائنٹیفکلی پھر وہ جو ایڈوائزریز ہیں اس کو میچ کر رہا ہوتا ہے ہمارے آئی بی ایم ایس سسٹم سے۔ آئی بی ایم ایس سسٹم کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہمارے پاس سے ڈپارچر پہ یا ارائیول پہ آتا ہے تو ہم اس کا پاسپورٹ اس سسٹم پہ اسکین کرتے ہیں، اور ساری کی ساری انفارمیشن وہ ہمارے پاس بیک اینڈ پہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ انہی بیسس پہ پھر وہ فلٹرز لگا کے ہمیں یہ ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسکی ایریاز ہیں، یہ رسکی ایریاز ہیں، اس کو آپ فوکس کریں۔ اس کی بیسس پہ وہ جو انٹرنیشنل فلائٹ پہ جانے سے پہلے امیگریشن کی لائن لگی ہوتی ہے، یہ اسی کاؤنٹر پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ جی، کاؤنٹر بیسیکلی ریفر کرتا ہے۔ ہمارے پاس 3 مین پوسٹیں ہیں جو سارا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا کاؤنٹر آفیسر ہوتا ہے، ایک گروپ انچارج ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی اتنی لمبی لائن ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے جو آپ لائنز کی بات کریں، اور وہ اب ہم نے حل کر دیا ہے۔ اب اس وقت 5 منٹ کے اندر بندہ ہمارے پاس کلیئر ہو جاتا ہے۔ جو یہ آف لوڈنگ کی بات ہے، اس میں صرف جو رسکی پیسنجر ہے اس کو ہم شپ انچارج کے پاس ریفر کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اب وہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ جیسے ایڈوائزری، فار ایگزامپل میں آپ کو بات بتاؤں، اب بیگری ہے تو ہم نے یہ رسک انالیسس یونٹ سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ یا انٹیریئر سندھ کے لوگ اس پروفیشن میں زیادہ انوالو ہیں۔ تو جب فلائٹ ہمارے پاس سعودیہ کی آتی ہے اور وہاں پہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ چیک کر لیں۔ بالکل اسی طرح اگر یورپ پہ کسی کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پہ ہمارے سینٹرل پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جو ڈنکی کے اندر زیادہ ملوث ہوتے ہیں، ان کو زیادہ چیک کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایشین کنٹریز ہیں، خاص طور پہ جیسے اگر ملیشیا کی میں بات کروں، وہاں پہ ہمارا کے پی کے جو ایریاز ہیں، جیسے بنیر ہو گیا، بنو ہو گیا، مردان ہو گیا، وہاں سے جن لوگوں کا اوریجن ہے آ رہے ہیں، ان کو ہم اسکروٹنائز زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی بیسس پہ یہ جو آپ لوگ آف لوڈ کرتے ہیں اور پھر پورے نیٹ ورکس انکور ہوتے ہیں، پھر یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں؟ بالکل۔ کتنا کم ہوا لوگوں کا ڈنکی لگانا یا اللیگل طریقے سے جانا؟ اچھا، اس میں تو آپ یہ دیکھیں، پہلے جو کشتیاں ڈوب رہی تھی اس میں بہت زیادہ پاکستانیز آتے تھے۔ ابھی اس سال جتنی بھی اس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ یورپ والی سائڈ پہ، کوئی پاکستانی وہاں پہ نہیں اس طرح کی کیجولٹی میں آیا ہے، نہ ہی کوئی انجری کے اندر۔ تو ایک تو ہمیں یہ چیز بتا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم ڈپورٹیشن جو ہے اس کو لازمی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ہم یہاں سے الاؤ کر رہے ہیں تو وہاں سے بندے نے ڈپورٹ ہونا ہوتا ہے، تو وہ ڈپورٹیشن کی جو فگر ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ بہتر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ بہت حد تک اب کم ہو چکی ہے۔ ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے باہر، ابو دھابی میں، دبئی میں مسجدوں کے باہر، ایون مکہ مکرمہ کے باہر بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی بیگری میں ملوث ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور ہماری پاسپورٹ رینکنگ اینڈ ایوری تھنگ گیٹس افیکٹڈ۔ وہ کیسے آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں؟ اچھا، اس سال تو ہم نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام ہی ایئرپورٹس پہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا۔ یہ جو رمضان ہمارا آیا تھا اس کے اندر، اس میں یہ کیا، کیسے پکڑتے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اب ایک کرائیٹیریا آپ کو بتاؤں، جیسے لگیج ہے، ہمارے پاس ہم ٹریول ہسٹری ایک پیسنجر کی دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پیسنجر ایک ہی مہینے میں ہر دوسرے دن آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے؟ یہ بالکل ہوتا ہے کئی جگہوں پہ۔ اب اس کا کیا کام ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ کھیپ کا کام کر رہے ہیں۔ کھیپ میں یہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے تسبیحات وہاں پہ یہاں سے جو تسبیح بنتی ہیں وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کافی لگے جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تسبیح جن جگہوں پہ جا کے دیں گے ان میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بہت زیادہ بیگر، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا موڈ اب چینج کر لیا ہے، لوگ ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے، وہ وہاں پہ دریاں بچھاتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ تسبیح لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ آپ کو، بالکل ایک طریقہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا، ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں لگیج کے علاوہ
کہ یہاں پہ جو گروپس کے فارم میں آ رہے ہیں, ایک مرد ہے اس کے ساتھ 30 عورتیں ہیں. اب یہ فیملی اسٹرکچر نہیں ہے, یہ اب نارمل اسٹرکچر ہے, ان یوزول ایکٹیویٹی ہے. تو ہم پھر انٹرویو کر کے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے آیا کہ یہ بیگری کے اندر انوالو ہے, یہ واقعی یہ گروپ جا رہا ہے. تو اس طرح پورے خاندان ہیں. بالکل. اچھا, کافی جگہ یہ ہوتا ہے کہ فیملیز ہوتی نہیں ہیں لیکن بنا لی جاتی ہیں اس طرح کی تشکیل دے کے کہ ہمیں یہ شو کرائیں کہ یہ فیملی ہے, لیکن اصل میں وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. پھر وہاں پہ بھی ہمیں یہ آئیڈیا ہوا, اس بار ہم نے ٹیمز وہاں بھی بھیجی اور ہم نے بہت زیادہ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کیا. وہاں پہ ہمارے لوگ انٹرویو لے رہے تھے, پوچھ رہے تھے لوگوں سے, اور یہ سعودیز نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا کہ اس سال جو بیگری کے انسیڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم تھے. میڈیا کے بھی لوگ کافی زیادہ گئے ہیں اور ان سے بھی میں پوچھتا رہتا تھا ایئرپورٹس پہ, وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ اس سال بہت کم لوگوں کی تعداد ہے آپ کو نظر آئے. اچھا, لاسٹلی ایک تو اسٹوڈنٹس بتا دیجیے, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس کو دے ہیو بین ڈینائڈ ایکسیس ٹو بورڈ دا پلین, اور کتنے پیسے آپ لے کر جا سکتے ہیں اور کیا آپ کو ہر مرتبہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے؟ اچھا, اس میں ہم چونکہ جو یہ پیسوں کا زیادہ معاملہ یہ آتا ہے کسٹم کی, اس میں مین جو چیزیں ایک انسان ہے اور ایک اس کا سامان ہے. جو ہماری ڈومین ہے وہ انسانوں کی حد تک ہوتی ہے, سامان کی یا پیسوں کی یہ ساری ڈومین کسٹمز کی ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں $5,000 کا ایک وہ رکھا ہوا ہے, اور اس کو ڈکلیئر کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں. جیسے ایک رینڈم چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ ڈیلی کا 15,000 بندہ آ رہا جا رہا ہے, آپ ہر کسی سے نہیں پوچھ سکتے, تو آپ کو اس میں سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو بھی آفیشلس ہیں فیلڈ پہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح رینڈملی جو ہے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور لکھوا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ پریکٹس. اچھا, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ بہت زیادہ تو ہماری جو بالکل کلیئر کنٹریز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا رسک انالیسس یونٹ نے اس طرح فائنل ڈیسٹینیشنز بھی ہمیں بتائی ہیں کون سی رسکی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہاں کا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جیسے سپرس ہے, اب اس وقت ایڈمیشن سیزنز آن ہوئے ہیں, تو بہت سارے لڑکے اب وہاں جائیں گے, لیکن ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا فیک ڈگریز HEC سے جیسی ہم اٹیسٹیشن کنفرم کراتے ہیں وہ نہیں ہوتی, لوگوں نے یہیں مینوفیکچر کی ہوتی ہیں اور وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں کسی اور انٹینشن سے. اور جو آف یہ آپ آن لائن کرا لیتے ہیں یہ اس پہ ہم واٹس ایپ پہ جو ہے نا ڈفرینٹ گروپس ہمارے جو دوسرے آفیشلس ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ان کے بنے ہوئے ہیں, تو ہم اس پہ چیزیں بھیجتے ہیں, وہ وہاں سے اپنے سسٹم سے چیک کر کے بتا دیتے ہیں. اس طرح ویزا کے اگر کوئی ایشوز ہیں, OEP کے کافی اگر ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اس کسٹمس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اور پھر ہمارا جو IBMS 2 اب سسٹم انسٹال کیا ہے, اس نے آٹومیٹکلی جو ایکسٹرنل ڈپارٹمنٹس ہے نا اس کے ساتھ لائزون کر لیا. فار ایگزامپل میں گورنمنٹ آفیشیل ہوں, میں نے باہر جانا ہے, جیسے ہی میرا پاسپورٹ IBMS میں جائے گا اس میں پبلک آفیسر یا گورنمنٹ آفیسر گورنمنٹ سرونٹ لکھا ہے, وہ آٹومیٹکلی وہ ٹیب اوپن کر دے گا کہ میری NOC اس میں جانی ہی جانی ہے. جب تک میں اس میں NOC نہیں دوں گا کہ میں گورنمنٹ کی پرمیشن سے جا رہا ہوں وہ آگے پروسیڈ نہیں کرے گا. اسی طرح ہم یہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے. تھینک یو شہزاد فار بینگ ود اس. تھینک یو.